کیا اسلام نے وائف کو مارنے کی اجازت دی ہے؟ اذان کے وقت ہمیں کن چیزوں کو انجام دینا چاہیے اور کن چیزوں کو نہیں؟ اگر لکڑی نجس ہو جائے تو اسے کس طریقے سے پاک کیا جائے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر عافیت ہوں گے۔ ناظرین، آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من سأل اللہ التوفیق ولم یجتہد فقد استہزأ بنفسہ۔ جس شخص نے بھی اللہ سے توفیق طلب کی لیکن کوشش اور تلاش نہیں کیا، گویا اس نے اپنا ہی مذاق اڑایا ہے۔ دوستو، اس حدیث میں 8ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ فقط اللہ سے توفیق طلب کر لینا ہی کامیابی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ توفیق کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں تلاش کرنا چاہیے، ہمیں آگے بڑھ کے عملی میدان میں بھی آنا چاہیے۔ لہٰذا فقط اللہ سے توفیق طلب نہیں کریں بلکہ اپنی طرف سے بھی محنت ہونی چاہیے، تلاش اور کوشش ہونی چاہیے تاکہ نتیجہ آسانی سے اور بہتر مل سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ جن پروڈکٹس میں الکوہل ہوتا ہے کیا اس کو یوز کر سکتے ہیں؟ اور کیا میک اپ کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جبکہ اکثر میک اپ پروڈکٹس میں الکوہل اور اینیمل فیٹ یوز ہوتا ہے۔ دیکھیے، آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جن پروڈکٹس میں الکوہل ملا ہوتا ہے ان کا استعمال کیسا ہے۔ تو دیکھیے، جو بیوٹی پروڈکٹس ہوتے ہیں جن میں الکوہل ملا ہوتا ہے وہ الکوہل انڈسٹریل الکوہل ہوتا ہے، جسے میڈیکل الکوہل بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ خود پاک بھی ہے اور اس کے ساتھ ہم نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں، البتہ اس کا کھانا پینا جائز نہیں۔ دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ آیا میک اپ کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں پڑھی جا سکتی، تو میں نے اس کا جواب دیا کہ آپ چونکہ اس لیے اسے سمجھ رہے ہیں کہ صحیح نہیں، چونکہ اس میں الکوہل ملا ہوتا ہے۔ اگر الکوہل یہی انڈسٹریل الکوہل ملا ہے تو اس کے ساتھ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، دوسری چیز آپ نے دوسرے سوال میں جو کہا ہے کہ چونکہ اب بیوٹی پروڈکٹس میں اینیمل فیٹ ہوتا ہے، تو پہلے تو یقین ہو کہ اینیمل فیٹ ہے یا نہیں، یہ ایک بات، اور پھر اگر ہے اینیمل فیٹ تو کس اینیمل کا فیٹ ہے۔ اگر حرام گوشت جانور کا اینیمل فیٹ ہے تو پھر وضو سے پہلے اسے پاک کرنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر وضو صحیح نہیں ہوگا، اور پھر نماز اس نہیں پڑھ سکتے اس کو لگا کر کے۔ لہٰذا اگر یہ فیکٹ ہو جائے کہ یہ جو اس میں اینیمل فیٹ ہے وہ حرام گوشت جانور کا ہے تو اس میں نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ خاص کر جو ویسٹرن پروڈکٹ ہوتے ہیں اس میں پگ فیٹ رہتا ہے جو قطعی طور پہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ وضو سے پہلے ان کو پاک کرنا اور صاف کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ دوستو، ایک بہت ہی اہم اعلان۔ سبیل میڈیا گروپ اپنے ناظرین کے لیے ایک بہت ہی اہم چینل سبیل احکام لانچ کرنے جا رہا ہے، جس میں سبیل کمنٹ، پریکٹیکل احکام، شارٹ احکام یعنی احکام سے متعلق تمام ویڈیوز شیئر کی جائیں گی، جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور دیگر مومنین کو اور اپنے دوستوں کو بھی اس سبیل میڈیا گروپ کے چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا شوہر کا بیوی کو مارنا جائز ہے؟ اور اگر جائز نہیں ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس سوال کے جواب سے پہلے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام کسی ایسے عمل کی اجازت نہیں دیتا جس سے رشتوں میں تلخی اور کڑواہٹ پیدا ہو۔ اسی طرح کسی ایسے عمل کی بھی تائید نہیں کرتا جس سے خدا کی ناراضگی حاصل ہو، بلکہ ہمیشہ اس تلاش میں رہتا ہے کہ لوگوں کے رشتے مضبوط، استوار اور خوشحال بنے رہیں۔ البتہ شیطانی حربوں اور وسوسوں کی وجہ سے کبھی کبھی ایسے حالات فراہم ہو جاتے ہیں جن سے زندگی خوشحالی اور سکون کو نظر لگ جاتی ہے، تو اسلام نے اس سے نمٹنے اور حل کے لیے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو بہت واضح لفظوں میں کہا ہے اللہ نے، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن۔ قرآن مجید نے اس کا حل یہ بتایا کہ پہلا کام تمہارا ہے کہ صبر، برداشت اور معقول گفتگو کی تلقین کی جائے، لیکن اگر جسارتیں ناقابل تحمل
مکمل حد تک جاری رہیں تو پھر بغرض اظہار ناراضگی اس سے دوری اختیار کریں، بستر اس سے دور کر لیں، اظہار بیزاری کریں، اسے ڈانٹیں پھٹکاریں، اس حد تک اجازت دی گئی ہے۔ لیکن اگر اس سے کام نہ بنے اور شوہر کی مخالفت جاری رہے تو پھر تنبیہ بدنی کی اجازت دی ہے۔ اب نوبت آتی ہے کہ آپ اسے سزا دے سکتے ہیں یا مار سکتے ہیں، بشرطے کہ اس طرح سزا دی جائے کہ بیوی آپ کی ناراضگی کو سمجھ جائے اور پھر تکرار عمل کا قصد نہ کرے۔ ہاں خیال رہے اس طرح اس کے چہرے یا بدن پہ نہ مارے کہ سرخ یا سبز یا سیاہ نشان پڑ جائے، چونکہ ایسی صورت میں شوہر پر دیت واجب ہو جائے گی۔ مثلا اگر شوہر نے بیوی کے چہرے پر اس طرح مارا کہ چہرہ لال یا سرخ نشان پڑ گیا تو 1.5 دینار 1.5 دینار سونا دیت کی صورت میں دینا واجب ہو جائے گا۔ اور اگر بدن پر اس طرح سے نشان پڑ جائے تو اس کے 0.75 یعنی اس کو آدھا 0.75 دینار جو ہے دیت دینی پڑ جائے گی۔ اور اگر اس طرح سے چہرے پہ مارا کہ سبز نشان پڑ جائے تو 3 دینار سونا دیت واجب ہوگا۔ اور اگر اس طرح بدن پہ مارا ہو سب نشان پڑ جائے تو 1.5 دینار جو اس کا آدھا ہے سونا دینا واجب ہوگا۔ اس طرح اگر چہرے پہ اس طرح سے مارا کہ کالا اور سیاہ نشان پڑ جائے تو ایسی صورت میں 6 دینار سونا دینا واجب ہوگا۔ اور اگر بدن کے کسی حصے پہ مارا اس طرح سے کہ کالا یا سیاہ نشان پڑ جائے تو اس کا آدھا جو ہے یعنی نصف 3 دینار سونا دینا واجب ہوگا۔ اور یاد رہے کہ ہر دینار 3.5 گرام کے برابر ہوتا ہے، اور دیت کی شکل میں اسلام نے سونا ہی قبول کیا ہے۔ اگر سونے کے علاوہ کچھ اور دینا چاہتا ہے تو کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنیاد پہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں سونے کی قیمت پر میاں بیوی کے درمیان مصالحت ہو سکتی ہے، تو میاں بیوی آپس میں قیمت پر مصالحت تو کر سکتے ہیں، لیکن سونے کے علاوہ کسی اور چیز کو جو ہے یعنی گولڈ کے علاوہ کسی اور چیز کو اگر دیت کی شکل دی جائے تو کہتے ہیں احتیاط واجب جائز نہیں ہے۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اصل میں مارنے اور پیٹنے کا قائل نہیں ہے، لیکن جب پانی سر سے اونچا ہو جائے اور تمام حکمتیں ناکام ہو جائیں اور راستے سب بند ہو جائیں تو اسلام نے پہلے کچھ مراحل طے کیے ہیں۔ پہلے فاصلہ ہے، دوری ہے، صبر ہے، تلقین ہے، گفتگو کی جائے، تلقین کی جائے اس کو کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے فلاں ہے وہ۔ جب یہ بھی مرحلہ طے نہ ہو سکے اور اس سے بھی جو ہے مقصود حاصل نہ ہو تب جا کے اجازت دی ہے کہ آپ تنبیہ بدنی کریں گے، مگر شرط یہ کہ آپ کے مارنے کا سلیقہ ایسا نہ ہو کہ جس پہ اس پر کالا یا لال یا ہرا نشان پڑ جائے۔ اس احتیاط کے ساتھ اگر کوئی تنبیہ بدنی کرتا تو صحیح ہے، ورنہ جائز نہیں ہے، اس کا خیال رکھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو جہیز کے سلسلے سے ہماری ایک بہت ہی بہترین ویڈیو ہے جس پر کمنٹ کرتے ہوئے ذیشان حیدر بھائی لکھتے ہیں، جزاک اللہ، بہت خوب۔ جہیز کی ڈیمانڈ ہماری سوسائٹی کے لیے لا علاج بیماری بن چکی ہے۔ خدا ہم سب کو اس بری رسم سے نکالنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان کوششوں کے سبب عظیم اجر سے نوازے انشاءاللہ۔ تو دوستو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اس میں بتائے گئے پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے دیگر دوستوں اور مومنین کے درمیان بھی شیئر کریں تاکہ پیغام محمد و آل محمد زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے اور جہیز کی یہ رسم معاشرے سے ختم ہو سکے۔ اور جب امام علی علیہ السلام سے خود ان کی شادی کے سلسلے میں ایک منافق نے آ کر کہا، اے علی، آپ تو عرب میں سب سے بافضیلت اور عرب میں سب سے بہادر و شجاع ہیں، لیکن آپ نے ایسے گھر میں شادی کی ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا نہیں ہے۔ اگر آپ ہماری بیٹی سے شادی کرتے تو میں اپنا گھر اور آپ کا گھر قیمتی ساز و سامان سے بھر دیتا۔ تو اس کے جواب میں مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتے، ہمیں اعمال پر ناز ہے، مال پر نہیں۔ تو جب خود مولائے کائنات نے شادی کے لیے مال و دولت کو نہیں بلکہ ایمان اور تقوی کو شادی کا معیار قرار دیا ہے تو ان کے سچے چاہنے والوں کے لیے بھی یہی معیار ہونا چاہیے، نہ کہ مال دنیا۔ اگر لکڑی نجس ہو جائے تو اسے کیسے پاک کریں؟ اگر لکڑی کا سرفیس یا اس کی ظاہری سطح نجس ہے تو نجاست اس کی صاف کرنے کے بعد جاری پانی سے یا ٹیپ واٹر سے اس کو ایک بار دھلیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ لیکن اگر لکڑی کے اندر نجاست سرایت کر گئی ہے، ایبزارب ہو گئی ہے نجاست، تو اس صورت میں ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ لکڑی کو آب کر کے اندر ڈال دیں اور اتنا دیر پانی کے آب کر کے اندر وہ رہے کہ آب مطلق یعنی پیور واٹر جو ہے وہ اس کے اندر ایبزارب ہو جائے۔ جب ایبزارب ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی پاک ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کریں اور اس کار خیر میں شریک ہوں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اذان کے دوران کن اعمال کو انجام دینا چاہیے اور کن چیزوں کو نہیں؟ دین مبین اسلام میں اذان کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔
ایک روایت کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے علی، اذان نور ہے، لہٰذا مومن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اذان کے وقت باتیں کرے یا وہ کام کرے کہ جو اسے یاد خدا سے دور کر دے، بلکہ روایتوں میں ملتا ہے کہ اذان کے وقت اور اذان کے بعد ہمیں دعا و استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ 4 وقت ایسے ہیں جس وقت دعا قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک وقت وہ ہے جب اذان کہی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ آپ اذان کے جملوں کو دہراتے تھے، تو اگر ہم اذان نہیں کہہ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ مؤذن کے ساتھ ساتھ اذان کے جملوں کو دہراتے رہیں۔ قیامت کے دن کیا ائمہ شفاعت کر سکتے ہیں؟ ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ ہماری عبادتیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں؟ اور ہاتھوں کی لکیروں کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ان سوالوں اور اس کے علاوہ اور بھی سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔